مولانا محترم، 2-3 سوالات پوچھے گئے ہیں، تو کچھ باتیں آج کی مجلس میں اسی تعلق سے پیش کرنی ہیں۔ 2 سوال جو پوچھے گئے ہیں، تو علامہ اقبال علیہ الرحمہ کا ایک ترانہ ہے، اس کا ایک جو مطلع ہے وہ ہمارے مضمون سے تعلق رکھتا ہے، تو لہذا آپ کی خدمت میں پہلے وہ پیش کرتا ہوں۔ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا۔ ہمارے حنیف بھائی کو یاد ہوگا، ان کو اور سعد اللہ صاحب کو دلچسپی ہے شیئر بازار سے۔ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے، سارا جہاں ہمارا ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ UK میں آئینے آپ رہ سکے کہ نہیں، تو اقبال کہہ رہا ہے چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے، سارا جہاں ہمارا۔ آگے وہ لکھتے ہیں، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے نقش مٹانا ہمارا، آسان نہیں ہے نقش مٹانا ہمارا۔ کاش کے کچھ لوگ سمجھ جائیں ہیں کہ خواہ کی کوشش کر رہے ہیں۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں ہے نام و نشاں مٹانا ہمارا، آسان نہیں ہے نام و نشاں مٹانا ہمارا۔ اگلا جو مصرع ہے وہ ہمارے مضمون سے تعلق رکھتا ہے، تو وہ اقبال کہتے ہیں، دنیا کے بت قدوں میں، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا۔ کل بتایا تھا نا، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، کہ یہ کعبۃ اللہ کیا ہے؟ ہمارا پاسباں ہے۔ جب تک یہ باقی رہے گا اللہ رب العزت اس کائنات کو باقی رکھیں گے، پھر اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو اسی کو وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا۔ اگلا مصرع ہم سے بھی کچھ نہ کچھ تعلق رکھتا ہے، اگر آپ سمجھو تو۔ مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ اللہ اکبر۔ ایشیا کو بولتے ہیں مشرق، اور یورپ کے لیے کیا لفظ بولا جاتا ہے؟ مغرب۔ ہاں، تو مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ مغرب پہ یاد آیا، وقت مغرب بھی قریب ہے۔ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی علیہ الرحمہ فرماتے تھے، جو حضرات یورپ اور اس طرح کے ممالک میں آتے تھے کہ حضرت ہم جا رہے ہیں، فرمایا ایمان کی حفاظت کیجیے، اس لیے کہ تم جہاں جا رہے ہو وہ مغرب ہے، اور مغرب میں جا کر تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے۔
سمجھے سعد اللہ صاحب؟ سورج کدھر ڈوبتا ہے؟ ہاں، تو فرمایا بڑے لوگ تشریح نہیں کرتے، اور امتیاز بھائی آپ کو بھی بلا امتیاز سمجھنا ہوگا کہ میں نے جو ہے وہ کیا بات کی ہے، ہر چیز کی تشریح اور تفسیر نہیں کرانی۔ تو فرمایا کہ ایمان کی حفاظت کیجیے، تم جہاں جا رہے ہو وہاں جا کر تو سورج بھی مغرب میں کیا ہو جاتا ہے؟ غروب ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے۔ مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، یہ بھی وہ لوگ سمجھ لے جن کو سمجھنا چاہیے۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا ہے۔ کچھ کم حالات آئے ہیں امت مسلمہ پہ۔ تاتاریوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، تاتاریوں نے چودھری صاحب مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، لیکن یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ ہاں، یہ بات ہے۔ اور فرید الدین عطار کہتے ہیں فارسی زبان میں، چراغ راہ ایزد برفروزد، چراغ راہ ایزد برفروزد، کسے کشتف زند ریشش بسوزد۔ اب آپ کہیں گے کہ مول صاحب آپ ہوں پہلا سنسکرت ماں ہے تو کہ آپ نے جو ہے وہ کیا کہا؟ تو فارسی کے شاعر نے جو کہا ہے اس کی ترجمانی اردو کے ایک شاعر نے کی ہے، اس کا ترجمہ قریب قریب، فانوس بن کر جس کی حفاظت خدا کرے، جاوید بھائی نے سنا ہوگا شتروگھن سنہا سے، فانوس بن کر جس کی حفاظت خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو یہ حسن بھائی اسی کا ترجمہ ہے۔ ہاں، اور ایک اور شاعر کہتا ہے اردو کا، اسلام کی فطرت کو خدا نے یہ لچک دی ہے، اسلام کی فطرت کو خدا نے یہ لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ دیکھیے آج بھی ہوتا ہے کہ جو بالکل کٹر ہوتا ہے، اسلام کا مخالف، قرآن کریم کا مطالعہ کرتا ہے، ایمان لے جاتا ہے۔ آج بھی دیکھیے ہم اتنی تبلیغ نہیں کر رہے ہیں دین اسلام کی جتنے کچھ اور لوگ کر رہے ہیں۔ ہاں، اور اللہ تعالیٰ تو جس سے بھی کام لینا چاہے لے سکتا ہے، ابابیل سے بھی کام لے لیتے ہیں، لنگڑے مچھر سے کام لے لیتے ہیں، لنگڑے مچھر سے۔ تو ہمارے پاس تو اتنا میڈیا بھی نہیں ہے، مال و اسباب بھی نہیں ہے، اللہ نے ادھر لگا دیا ہے۔ اور آدمی کی فطرت میں اللہ نے یہ بات رکھی ہے۔ ایک محاورہ ہے صدیق بھائی، الانسان حریص فیما منع، کہ جس چیز سے انسان کو روکا جاتا ہے بہت زیادہ تو انسان کا دل اسی طرف مائل ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ آپ کو شبہ ہو کہ بچہ سگریٹ پی رہا ہے تو اس کو سگریٹ کے نقصان بتاؤ، یا کبھی کبھار بتا دیا کرو بچپن میں، بار بار تذکرہ مت کرو، ورنہ وہ سوچے گا کہ باجی کاہے مجھ روکا کرے، ہارا ذرا پینے ٹیسٹ تو کروں تجھے ہیں کیا کیم قائم میں نے فاروق بھائی نہ کیا نا ہے۔ اور فاروق بھائی کو پوچھئے بچپن سے ٹیسٹ کیا تو بچپن تک نہیں چھوڑا انہوں نے، تو پھر ویسا جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ سگریٹ کی عادت عام طور سے کیسی ہوتی ہے، بعض لوگ سگریٹ پینے والے، بیڑی پینے والے بھی چودھری صاحب دو قسم کے ہیں، بعض بخیل مکھی چوس
کنجوس مکھی چوس، اور بعض جو ہے سخی ہوتے ہیں۔ مکھی چوس جب تک اپنی بیڑی سگریٹ سے خود کے ہونٹ نہ جل جائے چھوڑتا نہیں ہے، ہاں جب جلے گا تو سمجھو وہ تو پوری تھی گیا ہے، تو وہاں تک چھوڑتا نہیں۔ اور کچھ لوگ چھوڑ دیتے ہیں، تھوڑی بہت باقی ہے تو پھر وہ بچے کیا کرتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں، کبھی ایک دم کبھی 2 دم، اور پھر پسند آ گیا تو دم دما دم تو ویسی جو ہے وہ بات ہوتی ہے۔ تو اسلام کا بھی یہی حال ہے، یہ لوگ جتنا پروپیگنڈا کر رہے ہیں الٹا، اور حضور کے زمانے میں بھی ایسا ہوا۔ آپ سیرت پڑھو کہ خاص طور سے مشرکین مکہ حج کے موقع پر جو حجاج آتے تھے تو ان کے راستے میں ذاکر بھائی اپنے آدمیوں کو بٹھا دیا کرتے تھے کہ محمد سے مت ملنا، وہ تو جادو کر دیتا ہے، وہ تو خاندان میں تفرقہ پیدا کر دیتا ہے، تو ان کے پاس نہ جائیو۔ تو منع کیا جاتا تھا تو وہ لوگ سوچتے تھے کہ چلو جا کے دیکھنا تو چاہیے، ہے نا، کہ جا کے دیکھنا تو چاہیے۔ تو وہی لوگ کیا بن گئے، سبب بن گئے حضور تک لوگوں کو پہنچانے کا۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ تو یہ تو برا چاہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور جو ہے وہ منظور ہے، تو پھر وہ ہوتا ہے۔ تو اقبال نے اسی کو کہا، باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ تاتاریوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی، ایسا لگا کہ اب اسلام ختم، لیکن اسی میں سے پھر وہی لوگ مسلمان ہوئے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم نے اسلام لا کر، ایمان لا کر مجھ پہ احسان نہیں کیا۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم اگر اسلام کو چھوڑ دو، خیر بات کہہ دو، میرا کچھ نہیں بگڑتا۔ اور بتا دیا اللہ رب العزت نے حنیف بھائی کہ تم اسلام کو چھوڑ دو گے تو میں کیا کروں گا، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، فرمایا کہ دوسرے لوگوں کو لے آؤں گا۔ اور دیکھیے آپ، تو خیر بہرحال یہ امتحان ہوتا رہا ہے۔ اب امتحان ہمارا ہے کہ ہم اس پرفتن دور میں ان کے پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو، فتنے میں مبتلا نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے دعا جو ہے وہ کرتے رہے، اور اللہ توفیق دے تو نماز کے بعد یہ دعا کیا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اور ایک اور دعا اگر یاد ہو، یہ تو قرآن کی یاد ہے، ربنا ہے، آپ کو یاد ہی ہوگی، یا نہیں یاد ہے تو آسانی سے یاد ہو جائے گی۔ دوسری ایک دعا یاد کر لو اور وہ مانگا کرو، اللہ سے پڑھا کرو، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ بہرحال آگے 2 اور مصرے ہیں، اخیری مصرع جس میں بڑی بات علامہ اقبال نے کہی ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں، اے موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو، وہ میں تاتاری کا، اقبال نے اس کا نقشہ کھینچا کہ اینٹ سے اینٹ بجا دی کہ اب اسلام ختم ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تاتاریوں نے جو کیا، اور اتنا خوف تھا تاتاریوں کا کہ وہ مسلمان کو کہہ کر جاتا تھا کہ ابھی یہاں ٹھہر، میرے پاس ہتھیار نہیں ہے، میں گھر جاتا ہوں اور گھر جا کر ہتھیار لے کر آتا ہوں۔ فرمایا اتنا رعب اور دہشت اور وحشت اور دبدبا تھا تاتاریوں کا کہ اس ایمان والے کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اپنی جگہ سے ہٹے۔ یہ کیوں ہو گیا؟ حضور نے سبب بتایا کہ جب مسلمان میں 2 بیماری پیدا ہو جائے تو اللہ کا خوف نکل کر دشمنوں کا خوف آ جائے گا، باطل کا خوف آ جائے گا۔ وہ 2 بیماری کیا بتائی حضور نے؟
حب الدنیا وکراہیت الموت او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. فرمایا دو بیماری ہے کہ اگر وہ پیدا ہو گئی تو پھر تم اللہ کے سوا ہر چیز سے ڈرو گے. دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا. ہاں یہ دو بیماری آ گئی تو پھر سب لوگ تمہاری طرف اس طرح مائل ہوں گے جس طرح آدمی کس طرف بڑھتا ہے آگے. ہاں کھانے کی طرف جو ہے وہ بڑھتا ہے، پیالے کی طرف جو ہے وہ بڑھتا ہے، اسی طرح لوگ ہماری طرف وہ بڑھیں گے اگر یہ دو چیزیں پیدا ہو گئی. اور اقبال نے کہا یہ دو چیزیں عام طور سے پیدا جو ہوتی ہے تو سبب کیا ہوتا ہے؟ وہ اقبال نے کہا میں تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے. میں تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنان اول طاؤس و رباب آخر. اللہ اکبر. ہے کیا کہا عارف بھائی؟ اقبال نے کہا کہ جب ناچ گانا عام ہو جائے، ہاں عیاشی عام ہو جائے، اللہ نے جو دولت دی ہے اس کا غلط استعمال ہونے لگے، فرمایا اب تمہاری بربادی کے دن قریب ہے. تو اے موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو، اب تک ہے تیرا دریا افسانہ خاں ہمارا. اور آخری مصرع ہے، میں نے درمیان میں کچھ مطلب حذف کیے ہیں، جو ہمارے کام کی بات ہے وہ آپ کو سنائی. اللہ اکبر، یہ چیز سمجھنے کی ہے. ہاں حضور کی طرف نسبت ہے. اللہ تعالی ہمیں جو ہے حضور کے ساتھ تعلق باقی رکھے ہمارا مرتے دم تک. کیا فرمایا اقبال نے؟ سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا. سالار کارواں ہے، کارواں جانتے ہو؟ یہ کاروان جو ہے یہ کاروان سے ہی ہے. یہ جو کاروان چلتی ہے امتیاز بھائی، ہاں وہ کاروان سے ہی ہے. یہ جو قافلہ ہے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ایک رکھےواڑ ہوتا ہے، سپہ سالار ہوتا ہے، اور سعودی اس کو حجاز کہتے ہیں، اور میر. تو فرمایا کہ سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا، اسی نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا. کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری محبت قائم ہے ہمیں ایمان سے کوئی نہیں ہرا سکتا، کوئی نہیں پھرا سکتا. فرمایا یہ نسبت کی لاج رکھو، حضور کے ساتھ جو ہمارے سپہ سالار ہے، میر حجاز ہے، ان کے ساتھ اپنا تعلق کیا کرو؟ باقی رکھو. بہرحال تو اس میں اصل ایک چیز ہے جو اقبال نے کہی، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا. کل ایک صاحب جو آج بھی مجلس میں ہیں، کل بھی تھے، تو میرے پاس آئے. میں نماز پڑھ کر فارغ ہوا مغرب کی، اور جو وظائف مجھے پڑھنے تھے اس سے فراغت ہوئی حشیم بھائی، تو آئے میرے پاس اور آ کر کہنے لگے کہ مفہوم ہے، آپ نے یہ بتایا کہ قیامت کے قریب کعبۃ اللہ کو کیا کر دیا جائے گا؟ ڈھا دیا جائے گا، گرا دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا. تو کعبۃ اللہ جو ہے یہ دنیا کے بت قدوں میں خدا کا پہلا گھر ہے. اور کعبۃ اللہ کے اندر کیا ہے؟ ایک جنتی پتھر بھی ہے. اس پتھر کا کیا نام ہے یوسف بھائی؟ حجر اسود. اس پتھر کا نام ہے صدیق بھائی حجر اسود. بڑا اچھا سوال تھا ان کا. ہاں ماشاء اللہ. دیکھیے انہوں نے سوال کیا تو آج یہ ساری باتیں آپ کے سامنے میں رکھ سکا. تو انہوں نے سوال کیا کہ یہ تو جنتی پتھر ہے، اور جنت کی کسی چیز کو زوال نہیں ہے. زوال جانتے ہو؟ ہاں کہ ایک عروج ہوتا ہے، اس کے مقابل سعد اللہ صاحب زوال ہوتا ہے، تو اس کو زوال نہیں ہے. تو ان کے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ کعبۃ اللہ کو ڈھا دیا جائے گا، گرا دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، توڑ دیا جائے گا،
تو اس کے اندر تو کیا ہے؟ حجر اسود بھی ہے. تو وہ جو حجر اسود ہے وہ تو جنتی پتھر ہے. اور یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ جنتی پتھر ہے. اور حضور نے فرمایا کہ یہ جب دنیا میں نازل کیا گیا دودھ سے زیادہ سفید تھا. یہ روایت میں ہے. لیکن انسانوں نے اس کو مس کیا تو انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے اثرات پورے وجود میں آتے ہیں. ہاتھ کے اندر بھی جو ہے وہ آتے ہیں. تو گناہ کر کر اس نے حجر اسود کو چھوتا رہا تو سفیدی کس سے بدل گئی؟ سیاہی سے. ہاں سفیدی یہ اقبال بھائی سیاہی سے جو ہے وہ بدل گئی. تو اس کا نام تھا اصل میں حجر ابیض. اس کا اصلی نام یہ ہے. حجر کہتے ہیں پتھر کو اور ابیض کا معنی ہوتا ہے سفید. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون واما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون. تو اب اس کا نام پھر بدل گیا. حجر ابیض سے وہ کیا ہو گیا؟ حجر اسود جو ہے ہو گیا. اللہ اکبر. علماء نے یہ لکھا ہے کہ گناہ کا اثر کتنا سخت ہے کہ پتھر کے اوپر جب اس کو چھوا اس کے اندر سیاہی پن اور کالا پن آ گیا تو انسان کے اس کے دل کی حالت کیا ہوتی ہوگی کہ جو گناہوں کے اندر کیا رہتا ہے؟ ملوث جو ہے وہ رہتا ہے. اور یہ حدیث تو آپ نے سن رکھی مفہوم کہ دل پر پھر کیا لگ جاتا ہے؟ کالا دھبا نقطہ لگتے رہتا ہے. اور جیسے جیسے آدمی گناہ کرتا جاتا ہے توبہ نہیں کرتا تو وہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ پورا دل یہ محی الدین بھائی کیا ہو جاتا ہے؟ سیاہ ہو جاتا ہے. اب اس کا نقصان دیکھو. دل سیاہ ہو گیا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون کہ پھر خیر کی بات اس دل پہ اثر نہیں کرتی. تو دل کیا ہو گئے ہیں؟ سیاہ. ہاں تو پھر خیر کی بات اثر نہیں کرتی. اس لیے آپ لوگوں کو دیکھیں گے وہ سنتے ہیں لیکن کچھ اثر نہیں ہوتا. سخت دل ہو جاتے ہیں. پتھر دل آدمی وہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے. پھر دین کی بات اور خیر کی بات اس پہ اثر نہیں کرتی. خیر تو انہوں نے پوچھا کہ مولوی صاحب وہ جو جنتی پتھر ہے تو کعبۃ اللہ کو ڈھا دیا جائے گا تو کیا یہ حجر اسود کو بھی ڈھا دیا جائے گا؟ اور پھر ساتھ میں انہوں نے ایک اچھی بات ذاکر بھائی یہ کی کہ میں جواب دوں اس سے پہلے کہا کہ یہ کرو کہ ذرا تحقیق کر کے آنا. کیا کہا کہ ذرا تحقیق کر کے جو ہے آنا. تو میرے لیے معاملہ آسان ہو گیا. میں نے کہا کہ ابھی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر ابھی میں ان کو جواب نہیں بھی دے سکا تو میری انسلٹ نہیں ہوگی. ویسے ہی مذاق کر رہا ہے. دین کی ہر بات تو ہر ایک کو معلوم نہیں ہوتی ہے نا. حضور سے بھی پوچھا گیا تو حضور نے کیا فرمایا؟ نہیں معلوم. امام مالک سے ایک مجلس میں ایک آدمی نے 40 سوال کیے. 4 بڑے امام اس میں ایک دوسرے نمبر کے امام 40 سوال مجمع میں سب کے سامنے اس نے کیے. امام مالک نے اس کے جواب میں فرمایا لا عالم لا ادری کہ میں نہیں جانتا. 40 سوال. اب میری بات تو چھوڑو میں تو اولڈ از گولڈ ہو چکا ہوں. کاش کہ آپ سمجھو اس کو تو لیکن کوئی نیا اشرف بھائی اگر آ گیا امام ادھر اشفاق بھائی اور اس نے بیان کیا اسی طرح اور پھر آپ کو کہاں کہ سوال جواب کرو اور آپ 40 نہیں خالی 20 آدھے سوال کرو اور وہ کہے لا ادری لا ادری لا ادری لا عالم لا عالم تو બધા મુસલ્લી ઘેર જવા પહેલા ઓફિસમાં ફારૂકભાઈ ભામને પકડે ઝકીરભાઈ તો કે આ થઈ ગઈ નોટ ને લઈને આવ્યા કે
એ નોટને પકડી લાવ્યા એમ કે એને તો એક સવાલનો જવાબ નહીં આવડે એમ કે એને જ્યાંથી લાવ્યા ત્યાં પાછું રિટર્ન કરો. तो बहरहाल ये है दीन की मसाइल बातें तो एक समंदर है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं आलिम हो, आपकी जिम्मेदारी है, आपको इमाम बनाया गया, आपको मुदर्रिस, आपको मसाइल का इस्तेहजार होना चाहिए. हाँ, दोनों तरफ से बात है. इसका मतलब ये नहीं कि પછી બધા इमाम साहब ने मौलवी साहब એવું કે ના કઈ मुतालो જ नहीं करे. नहीं, आपकी ये फील्ड है, आप इस काम में आए हैं, मुताला रखो, किताबें पढ़ो, इस्तेहजार रखो, ताकि लोग आपसे मसाइल पूछे तो उसके क्या दे सको, जवाबात दे सको. हाँ, ये एक जिम्मेदारी का काम. बहरहाल तो उन्होंने ये पूछा, तो अब आज जल्दी सुन लो फिर मजलिस खत्म करते हैं. वो पत्थर चूंकि जन्नती पत्थर है और जन्नत की किसी चीज को फना नहीं है, जन्नत की किसी भी चीज के अंदर फना नहीं है, उसमें बका ही बका है. उसमें क्या है? बका ही बका है, वो हमेशा रहेगी. तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मी जान हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, जिसका मफहूम यह है कि आयशा जितनी कदर हो सकती है हजर अस्वद की कर लो, जितनी उसकी कदर हो सकती है उसकी कदर कर लो, उसका एहतराम कर लो, उससे फायदा उठा लो. हजर अस्वद से भी हसन भाई फायदा उठाना है. क्या उठाना है फायदा? वो इंशाअल्लाह जब बाकायदा हम वापस बैठेंगे तो आपको जो है हमजा फायदा जो है वो सुनाएंगे. हाँ, ये हुजूर ने फरमाया, बड़ा अजीब व गरीब फायदा है. आपको बताऊंगा, जब जाओ मौका मिले तो एक काम हजरे अस्वद के साथ करके आइए, लेकिन वो आज नहीं बताऊंगा. जरा तलब भी देखने की ना आपके अंदर कि है कि नहीं है इम्तियाज भाई. तो અમુક વસ્તુ જે છે તે બાકી રાખવાનું. એમ ડ્રામા જોવું તો નહીં જોઈએ, પણ ડ્રામાવાળા બહુ હોશિયાર, ત્યાં જ લાવીને ડ્રામાનો એન્ડ લાવે કે જરા હું રીએ હરીફભાઈને બધું જ ખબર, ઓલરાઉન્ડર માણસ हाँ, तरत बोली दिया होगा. तो वो जो है इस तरह का मामला है. तो बहरहाल आपकी भी तलब देखेंगे, फिर आपको जो है वो बताएंगे. तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा, कयामत के करीब एक जमाना, एक वक्त ऐसा आएगा, रात को काबतुल्लाह के अंदर हजरे अस्वद मौजूद होगा, लोग उसका बोसा लेंगे, उसको देखेंगे, सुबह करेंगे तो देखेंगे कि काबतुल्लाह में से हजरे अस्वद गायब है. हजरे अस्वद क्या हो चुका? गायब हो चुका. अब जावेद भाई कहेंगे आपके भी यहां से गायब होने का वक्त हो चुका है. 6:30 जो है कितने 8:30 जो है वो बज चुके हैं. बहरहाल हमारा वक्त भी हो चुका है, तो इसको उठा लिया जाएगा. अब आपके जहन में एक सवाल पैदा हो सकता है, या यूं कहूं कि होना चाहिए, कि ऐसा कैसे होगा कि मौजूद है और इसको उठा लिया गया. तो कुरान करीम से आपको 2 मिसाल देंगे इंशाअल्लाह हम, कि कैसे उठा लिया जाएगा. वो इंशाअल्लाह आपके दिमाग से अंदर से ये इश्काल भी उठा लिया जाएगा. जब आप जो है वो सुनेंगे उसका जवाब इंशाअल्लाहुल अजीज. आपको एक जरा लतीफे की हंसी की बात सुना दे और मजलिस को खत्म करते हैं. तो बहरहाल वो लोग हजरे अस्वद को तोड़ नहीं सकेंगे, उसको गिरा नहीं सकेंगे. वो अल्लाह उठा लिया जाएगा. फिर ये मामला होगा, फिर काबतुल्लाह को ढाया जाएगा और गिराया जो है हो जाएगा. हजरत मौलाना अबरार अहमद साहिब दुलियावी रहमतुल्लाह अलैह की किताब छपी है मजालिस खतीबुल उम्मत, पहली जिल्द, उसमें ये लतीफा है. लतीफे का लतीफा भी है. हज किस पर फर्ज होता है, अगर आप गौर करो तो उसका जवाब भी है. हजरत ने फरमाया, अशरफ भाई मफहूम है कि एक साहिब ने एक औरत को देखा, तो वो उससे उसने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा मेरा नाम मक्का है. क्या है? मक्का. हाँ, याद कर लो सिद्दीक भाई पक्का. तो फरमाया कि मेरा नाम मक्का है. और उसके चेहरे पर क्या था हाफिज साहब? तिल था. और वो तिल जो होता है तो खूबसूरती में क्या करता है? ये दोनों बहुत जल्दी बोलते हैं ऐसी बात में.
ہاں یہ دونوں جومنٹری یہ جو ہے وہ ریڈی ہوتے ہیں. تو بہرحال وہ پوچھا کہ نام کیا ہے تو کہا کہ مکہ. تو یہاں تل تھا تو وہ من چلا کہنے لگا حجر اسود کو. آپ سمجھ گئے آگے میں نہیں بولوں. فرمایا کہ بھائی یہ شرف حاصل ہونا چاہیے. تو عورت کا علم دیکھو کتنی ہوشیار تھی وہ, اور مسئلہ بھی سمجھا دیا کہ بھائی کون بوسہ دے سکتا ہے, کس پہ حج فرض ہے, کب میں تمہارے نکاح میں آ سکتی ہوں. فرمایا نام مکہ ہے, چہرے پہ تل تھا کالا. کہنے لگا کہ حجر اسود کو جو ہے شرف یابی کا موقع عنایت فرمائیے. عورت کہنے لگی اس کے لیے نان و نفقہ شرط ہے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت.